نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الامين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں بہت سی جگہوں پر قیامت کے بارے میں بیان فرماتا ہے۔ کہیں اللہ رب العزت نے وَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ کہہ کے قیامت کا ذکر فرمایا، تو کہیں فرمایا کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا۔ اس طرح سے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بہت سی جگہوں پر قیامت کی نشانیوں کو ذکر فرمایا، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بے شک قیامت حق ہے، ایک دن فیصلے کا ہونا یہ حق ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں فرمایا مالکی یوم الدین، یعنی روز جزا کا مالک اللہ رب العزت روز جزا کا مالک ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روز جزا واقعی میں قائم ہونے والی ہے، اسی کا مالک سوائے اللہ رب العزت کے اور کوئی بھی نہیں۔ بے شک زمین و آسمان، جن و انس، فرشتے سب ایک دن فنا ہونے والے ہیں، صرف ایک اللہ کے لیے ہمیشگی اور بقا ہے۔ دنیا کے فنا ہونے سے پہلے اللہ رب العزت قیامت کی چند نشانیاں ظاہر فرمائے گا۔ بہت ساری نشانیاں ہمیں قرآن میں بتا دی گئیں، اور بہت ساری نشانیاں ہمیں حدیث پاک سے معلوم ہوئی۔ قیامت سے قریب علم اٹھ جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے، علماء وفات کر جائیں گے، کوئی بھی علم والا اس دنیا میں باقی نہ رہے گا، اور جو لوگ اس دنیا میں باقی رہیں گے ان کے ایمان کا خطرہ ہر وقت ان کے سروں پر منڈلاتا رہے گا۔ کوئی انسان اگر صبح کے وقت مسلمان اٹھا تو شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، اگر شام کو وہ مسلمان تھا تو صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ دین پر ثابت رہنا بہت مشکل ہو جائے گا، یہاں تک کہ لوگ قبرستان پر جا کر کے یہ خواہش کریں گے کہ کاش کہ یہ قبر میری ہوتی۔ جو لوگ اللہ کا خوف رکھتے ہوں گے وہ اس دنیا میں جینے کی چاہت کو بھول جائیں گے، اور اللہ کے نیک بندے تمام ابدال ہجرت کر کے مکۃ المکرمہ مدینۃ المنورہ چلے جائیں گے۔ جہالت کی کثرت ہوگی، اور جو لوگ جاہل اور کمتر ہوں گے، جن کے جسم پر پہننے کو کپڑے نہیں ہوں گے، جن کے پاؤں میں پہننے کو جوتے نہیں ہوں گے، وہ لوگ سردار بنا دیے جائیں گے۔ ایک ایک مرد پر 40 50 عورتیں ہوں گی۔ دجال نکلے گا اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے علاوہ 3 چھوٹے اور دجال ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ نبوت تو ہمارے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہی ختم ہو گئی، لیکن اس کے باوجود یہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اور جو بڑا دجال ہوگا وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ مال کی کثرت ہوگی، نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گا، سونے کے پہاڑ ظاہر ہوں گے، ملک عرب میں کھیتی اور باغ بہار ہو جائے گی، دین پر قائم رہنا بہت دشوار ہو جائے گا۔ لوگ ماں باپ کی نافرمانی کریں گے، مرد اپنی عورتوں کا غلام بن جائے گا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ لوگ اچھا سلوک کریں گے، لیکن اپنے ماں باپ اور بھائی بہن سے لوگ جدائی اختیار کر لیں گے۔ مسجد میں لوگ چلائیں گے، گانے بجانے کی کثرت ہوگی۔ اور ایک نشانی ہمارے آقا نے یہ بھی بیان فرمائی کہ جب باندی اپنے آقا کو جنے گی تو سمجھ جانا کہ قیامت قریب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے اولاد ماں باپ کو قدموں تلے روند ڈالیں گے، ماں باپ کی کوئی عزت نہ کریں گے۔ اسی کو کہا گیا کہ جب باندی اپنے آقا کو جنے تو تم سمجھ جانا کہ قیامت قریب ہے۔ اور جب دجال ظاہر ہوگا تو وہ 40 دن حرمین شریفین کے سوا تمام روئے زمین کا گشت کرے گا۔ 40 دن میں سے جو پہلا دن ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، جو دوسرا دن ہوگا وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی جو دن ہوں گے وہ 24
24 گھنٹے کے ہوں گے۔ وہ بہت ہی تیزی کے ساتھ ساری دنیا کی سیر کرے گا، جیسے کہ بادلوں کو ہوا اڑا کر لے جاتی ہے۔ اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک باغ اور ایک آگ ہوگی جن کا نام وہ جنت اور دوزخ رکھے گا۔ جہاں جائے گا یہ بھی ساتھ میں جائیں گے، مگر وہ جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی وہ حقیقت میں آگ ہوگی، اور جو جہنم دکھائی دے گا وہ آرام کی جگہ ہوگی، کیونکہ حقیقت میں جہنم اور جنت جو ہیں وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، جو انکار کرے گا اسے اپنی جہنم میں داخل کرے گا۔ مردے جلائے گا، زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، آسمان سے پانی برسائے گا، اور ان لوگوں کے جانور لمبے چوڑے خوب تیار اور دودھ والے ہو جائیں گے۔ وہ ویرانے میں جائے گا تو دفینے شہد کی مکھیوں کی طرح دل دل کر کے اس کی طرف ہو جائیں گے۔ اس قسم کے وہ بہت سے کارنامے دکھائے گا، اور یہ حقیقت میں جادو ہوگا، جادو کے کرشمے ہوں گے، شیاطین اور جنات کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا۔ اسی لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی جو لوگوں کو دکھ رہی تھی۔ حرمین شریفین میں جب جانا چاہے گا ملائکہ اس کا منہ پھیر دیں گے، اور مدینہ طیبہ میں 3 زلزلے آئیں گے۔ وہاں جو لوگ بظاہر مسلمان بنے ہوں گے اور دل میں کافر ہوں گے، دل میں کفر رکھے ہوں گے، وہ جو علم دین میں دجال پر ایمان لا کر کافر ہونے والے ہیں، ان زلزلوں کے خوف سے شہر سے باہر بھاگیں گے اور اس کے فتنے میں مبتلا ہوں گے۔ دجال کے ساتھ یہودیوں کی فوج ہوگی، اس کی پیشانی پر کافارہ یعنی کفر لکھا ہوگا، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا لیکن کافر اس کو دیکھ نہ سکے گا۔ جب وہ ساری دنیا میں پھر پھر کر ملک شام کو جائے گا، اس وقت حضرت مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق کے جامع مسجد کے مشرقی کنارے پر نزول فرمائیں گے۔ صبح کا وقت ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی کو اس جماعت میں موجود ہونے کی وجہ سے امامت کا حکم دیا جائے گا۔ حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے، اور وہ لعین دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا، جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے۔ وہ ان کی سانس کی خوشبو سے حد بصر یعنی جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی وہ بھاگے گا، اور یہ تعاقب فرمائیں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے اور اس کو جہنم رسید کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو آپ کے زمانے میں مال کی کثرت ہوگی، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو مال دے گا تو وہ قبول نہ کرے گا، اور اس زمانے میں عداوت و بغض یعنی لڑائی جھگڑے حسد یہ سب بالکل ختم ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑ ڈالیں گے، یعنی وہ صلیب جس پر عیسائیوں نے ایک مورتی کو لٹکا رکھا ہے اور جس کو یسوع مسیح کہا جاتا ہے، اس صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ تمام اہل کتاب جو قتل سے بچیں گے سب ان پر ایمان لائیں گے۔ تمام جہان میں دین اور ایک ہی دین دین اسلام ہوگا، مذہب ایک ہی مذہب اہل سنت ہوگا۔ بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، شیر بکریوں کے ساتھ چریں گے، 40 برس تک اقامت فرمائیں گے، اس دنیا میں رہیں گے، نکاح کریں گے، اولاد بھی ہوگی، اور اس کے بعد وفات پا کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے میں دفن کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دنیا میں جب سب طرف کفر کا تسلط ہوگا، اس وقت تمام ابدال بلکہ تمام اولیاء سب جگہ سے سمٹ کر حرمین شریفین کو ہجرت کر جائیں گے۔ صرف وہی اسلام ہوگا اور ساری زمین کفرستان ہوگی، یعنی ساری زمین پر کفر کا راج ہوگا۔ رمضان الکریم کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے اور حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے۔ اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے درخواست کریں گے بیعت کی، وہ انکار کریں گے تو غیب سے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، یعنی یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ تمام لوگ ان کے دستے مبارک پر بیعت کریں گے، وہاں سب کو اپنے ہمراہ لے کر وہ ملک شام تشریف لے جائیں گے۔ اور دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ، اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر کیے جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں ہوگی، یعنی یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے۔ مسلمانوں کو کوہ طور پر جانے کے بعد یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے، یہ اس قدر کثیر ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت
بحیرہ طبریہ جس کا طول 10 میل ہوگا، جب اس سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی کر اس طرح سکھا دیں گے کہ دوسری جماعت جب وہاں سے گزرے گی تو ان کو یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہاں پہلے پانی بھی تھا۔ پھر دنیا میں فساد کریں گے، قتل و غارت کریں گے، ہر طرف سے ہر چیز کو برباد کر دیں گے، جنگلی جانور سانپ بچھو کو کھائیں گے، اور جب ان چیزوں سے فرصت پائیں گے تو کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر لیا، اب آؤ آسمان والوں کو قتل کریں۔ یہ کہہ کر کے اپنے تیر آسمانوں کی طرف پھینکیں گے، اور خدا کی قدرت کہ ان کے تیر جب واپس آئیں گے تو ان میں خون لگا ہوگا، اور یہ خوشیاں منائیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو قتل کر دیا۔ یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے، اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے نزدیک گائے کے سر کی وقعت جو ہوگی وہ آج تمہارے نزدیک 100 اشرفیوں کی نہیں ہے، یعنی 100 اشرفیوں سے زیادہ قیمتی ایک گائے کا سر ہوگا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ دعا فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کی وجہ سے ان یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا، ایک دم میں وہ سب کے سب مر جائیں گے، اور ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے، دیکھیں گے کہ زمین میں تمام زمین میں ان کی لاشیں پھیلی ہیں اور بدبو سے بھری پڑی ہیں، ایک بالشت بھی زمین خالی نہیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوبارہ دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ایک قسم کے پرندے بھیجے گا، وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ تبارک و تعالی چاہے گا وہاں پھینک آئیں گے، اور ان کے تیر اور کمان اور ترکش کو مسلمان 7 برس تک جلاتے رہیں گے، اور تب جا کر وہ ختم ہوں گے۔ پھر اس کے بعد بارش ہوگی، زمین کو ہموار کر کے چھوڑے گی، اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا، اپنی برکتیں اگل دے، آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے۔ تو یہ حالت ہوگی کہ ایک انار کو ایک جماعت کھائے گی، یعنی ایک انار میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک پوری جماعت اس کو کھائے گی، اس کے چھلکے کے سائے میں 10 آدمی بیٹھیں گے۔ اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ پوری جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ قبیلے بھر کو کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو کفایت کرے گا۔ اور پھر ان سب چیزوں کے بعد دھواں ظاہر ہوگا، جس سے زمین اور آسمان اوپر سے نیچے تک اندھیرا اندھیرا ہو جائے گا، دابت الارض نکلے گا۔ یہ ایک قسم کا جانور ہے، اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ ہر مسلمان کی پیشانی پر وہ ایک نشان لگائے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے کافر کی پیشانی پر ایک سیاہ دھبا، ایک کالا نشان لگائے گا۔ اس وقت مسلمان اور کافر کھلم کھلا پہچانے جائیں گے، اور یہ نشانیاں کبھی نہیں بدلے گی۔ جو کافر ہے وہ ہرگز ایمان نہیں لائے گا، اور جو مسلمان ہے وہ اللہ کے کرم سے ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا۔ اور پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ آفتاب یعنی سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت کا اسلام معتبر نہیں ہوگا، یعنی اس وقت اگر کوئی یہ نشانی دیکھ کر ایمان لائے گا تو پھر اس کا ایمان لانا قبول نہ کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک زمانہ کے بعد جب قیامت کو یعنی قیامت قائم ہونے کو صرف 40 برس رہ جائیں گے، ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کے بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی روح قبض ہو جائے گی اور کافر پوری دنیا میں پھیل جائیں گے، پوری دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے، انہی پر قیامت ہوگی۔ یہ چند نشانیاں جو میں نے بیان کی، ان میں سے بعض واقع ہو چکی اور کچھ باقی ہیں۔ جب نشانیاں پوری ہو چکیں گی اور مسلمانوں کے بغلوں کے نیچے سے وہ خوشبودار ہوا گزر لے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، اس کے بعد پھر 40 سال کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا، اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔
کوئی اپنی دیوار لیپتا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، غرض کے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سر پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع میں اس کی آواز تو بہت باریک ہوگی اور دھیرے دھیرے کر کے آواز بلند ہو جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز کو سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سر اور خود حضرت اسرافیل علیہ السلام اور تمام فرشتے، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اس وقت صرف اللہ وحدہ لا شریک کے کوئی باقی نہ ہوگا۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، لمن الملک اليوم، کہ آج کس کی بادشاہت ہے، کہاں ہے آج جبارین، کہاں ہے متکبرین، مگر ہے کون جو جواب دے گا، پھر خود ہی فرمائے گا، للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔ پھر جب اللہ رب العزت چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا، سر کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سر پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین، ملائکہ، جن و انس، حیوانات، ہر ایک چیز موجود ہو جائے گی۔ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور سے اس طرح سے آئیں گے کہ داہنے ہاتھ میں حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا۔ پھر مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کی قبروں کے تمام مسلمان ان کے ہمراہ ہو کر میدان محشر کی طرف تشریف لے جائیں گے اور قیامت قائم ہوگی۔ قیامت بے شک قائم ہوگی، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ حشر صرف روح پر نہیں بلکہ روح اور جسم دونوں پر ہوگی۔ جو کہے کہ صرف روحیں اٹھائی جائیں گی، جسم زندہ نہ ہوں گے، تو وہ بھی کافر ہے۔ اور دنیا میں جو روح جس جسم میں تھی، اسی روح کو اسی جسم میں دوبارہ ڈالا جائے گا، یہ نہیں کہ کوئی دوسرا جسم اس کے لیے بنایا جائے گا۔ اور جسم کے اجزاء یعنی جسم کے حصے اگرچہ مرنے کے بعد الگ الگ ہو جاتے ہیں، مٹی میں مل جاتے ہیں، آگ میں جل جاتے ہیں، جانوروں کی غذا بن جاتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی ان سب کو جمع کر کے قیامت کے دن اکٹھا کرے گا اور انہیں اٹھائے گا۔ قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں، بغیر ختنہ کیے ہوئے باہر آئیں گے، پیدل، کوئی سوار، اور ان میں سے بعض تو تنہا سوار ہوں گے اور کوئی کسی سواری پر 2 لوگ ہوں گے، کسی سواری پر 3، کسی پر 4 اور کسی پر 10 ہوں گے۔ کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا، کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لائیں گے، کسی کو آگ میدان محشر کی طرف جمع کرے گی۔ یہ میدان محشر ملک شام کی سرزمین ہوگا۔ زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کنارے پر اگر رائی کا دانہ گرایا جائے تو دوسرے کنارے پر دکھائی دے۔ اس دن زمین تانبے کی ہوگی اور آفتاب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ حدیث کے جو راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ میل سے مراد کون سی میل ہے۔ سرمے کی سلائی کو بھی میل کہا جاتا ہے اور جو کلومیٹر اور مسافت ہوتا ہے اس کو بھی میل کہا جاتا ہے، اور اگر یہ کلومیٹر یعنی مسافت والی ہی میل ہو تو بھی بہت فاصلہ نہ ہوگا کہ ابھی جو ہمارا یہ وقت چل رہا ہے، اس وقت سورج ہم سے 4000 برس کی راہ کے فاصلے پر ہے اور اس وقت ہمارے طرف اس کی پیٹھ ہے، اور اس کے باوجود جب سر کے بیچوں بیچ آ جاتا ہے، گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے، اس وقت 1 میل کا فاصلہ ہوگا اور اس کا منہ ہماری طرف ہوگا۔ اس کی تپش اور گرمی کا کیا پوچھنا، اور ابھی تو زمین مٹی کی ہے مگر گرمیوں کی دھوپ میں زمین پر پاؤں نہیں رکھا جاتا۔ اس وقت جب تانبے کی زمین ہوگی، آفتاب کا اتنا قرب ہوگا، اس کی تپش کو کون بیان کر سکے گا۔ اللہ رب العزت سے ہمیں ان چیزوں کی پناہ مانگنی چاہیے۔ بھیجے کھولتے ہوں گے اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہونے کے بعد یعنی 70 گز تک پسینہ زمین جو ہے وہ پی جائے گی، اور اس کے بعد جو پسینہ زمین پی نہ سکے گی وہ اوپر چڑھے گا اور کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کے کمر تک ہوگا، کسی کے سینے تک ہوگا، کسی کے گلے تک ہوگا، اور کافر تو منہ کے بل اس میں ڈبکیاں لگاتے ہوں گے۔ اور اس گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت
کیفیت ہوگی یہ بیان کے قابل نہیں۔ زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو چکی ہوں گی اور بعضوں کی زبانیں تو منہ سے باہر نکل چکی ہوں گی، دل ابل کر گلے کو آ جائے گا اور ہر ایک اپنے اپنے گناہ کے اعتبار سے اپنے اپنے سزا میں مبتلا ہوگا۔ جس نے سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی تو وہ مال گرم کر کے اس کی کروٹ، اس کی پیشانی اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ جس نے جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی تو اس کے جانوروں کو قیامت کے دن خود تیار کیا جائے گا اور اس شخص کو لٹایا جائے گا اور وہ جانور اپنے سینگوں سے اسے مارے گا، اپنے پاؤں سے انہیں روندے گا اور اسی طرح کرتا رہے گا یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہوگا۔ اور ان مصیبتوں کے باوجود ایک بڑی مصیبت یہ بھی ہوگی کہ کوئی کسی کو پوچھنے والا نہ ہوگا، نہ بھائی بھائی کو پوچھے گا، نہ ماں باپ کو، نہ باپ ماں کو، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے الگ ہو جائیں گے، الگ جان چھڑائیں گے، ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اے آدم دوزخیوں کو جمع کرو اور ان کو الگ کرو۔ عرض کریں گے کہ کتنے میں سے کتنے؟ ارشاد ہوگا کہ ہر 1000 میں سے 99، ہر 1000 میں سے 999۔ اور یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے غم کے مارے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والی کا حمل ساقط ہو جائے گا، لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشہ میں ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ کے عذاب کے خوف سے ہوگا۔ غرض کے کس مصیبت کا بیان کیا جائے، 1 ہو، 2 ہو، 100 ہو، 1000 ہو تو بیان کیا جائے، لیکن مصیبتوں کا پہاڑ ہے، 1000 مصیبتیں ہیں اور اتنی شدت کی مصیبتیں کہ اللہ کی امان۔ اور یہ تکلیفیں 2-4 گھنٹے کی نہیں ہوں گی، 2-4 دنوں کی نہیں ہوں گی، 2-4 مہینوں کی نہیں ہوں گی، بلکہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا، اور قریب آدھا دن گزر چکے گا، ابھی تک اہل محشر اسی حالت میں ہوں گے۔ اب آپس میں مشورہ کریں گے کہ کوئی اپنا سفارشی ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم کو ان مصیبتوں سے رہائی دلائے۔ ابھی تک تو انہیں یہ پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ آخر جانا کدھر کو ہے، یہ بات مشورے سے پتہ چلے گی تو پھر لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا، جنت میں رہنے کو جگہ دی، نبوت کا مرتبہ دیا، ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیں گے اور ان کے پاس آ کر عرض کریں گے کہ اے آدم، اے ابو البشر، اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے دستے قدرت سے بنایا، اپنی چنی ہوئی روح آپ کے اندر ڈالی، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا، جنت میں آپ کو رکھا، تمام چیزوں کا علم آپ کو سکھایا، آپ صفی اللہ ہیں، آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں، آپ ہماری شفاعت کیجئے، اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات دے۔ فرمائیں گے میرا یہ مرتبہ نہیں، مجھے آج اپنی فکر ہے، آج رب عز و جل ایسا غضبناک ہے کہ نہ پہلے کبھی ایسا غضب فرمایا اور نہ آئندہ ایسا غضب کرے گا، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے کہ آخر ہم کس کے پاس جائیں؟ فرمائیں گے کہ نوح کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں، زمین پر ہدایت لے کر بھیجے گئے۔ لوگ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کے فضائل ان کے پاس بیان کریں گے اور عرض کریں گے کہ آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے، وہ ہمارا فیصلہ کر دے۔ یہاں بھی وہی جواب ملے گا، آج مجھے اپنی پڑی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ عرض کریں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کس کے پاس جائیں؟ فرمائیں گے کہ تم ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ کہ ان کو اللہ نے مرتبہ خلت سے ممتاز فرمایا۔ لوگ یہاں حاضر ہوں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس کے قابل نہیں، مجھے اپنا خوف ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے جائیں گے، وہاں بھی وہی جواب ملے گا۔ پھر حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کی خدمت میں بھیجیں گے، وہاں بھی یہی جواب ملے گا کہ میرے کرنے کا یہ کام نہیں، آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا کہ ایسا کبھی نہ فرمایا اور نہ کبھی فرمائے گا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کس کے پاس جائیں؟ فرمائیں گے کہ تم ان کے حضور حاضر ہو جن کے ہاتھ پر فتح رکھی گئی ہے، جو آج بے خوف ہیں اور وہ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں۔ تم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ آج تمہاری شفاعت کریں گے، انہی کے پاس جاؤ۔
جب یہ لوگ وہاں آئیں گے، اب پھرتے پھراتے ٹھوکریں کھاتے روتے چلاتے دہائی دیتے حاضر بارگاہ بے کس پناہ ہو کر عرض کریں گے، اے محمد، اے اللہ کے نبی، حضور کے ہاتھ پر اللہ عز و جل نے فتح کا باب رکھا، آج حضور مطمئن ہیں، ان کے علاوہ اور بہت سے فضائل ہمارے آقا کے بیان کریں گے اور حضور ملاحظہ فرمائیں گے، وہ کہیں گے کہ سرکار توجہ فرمائیں، ہم کس مصیبت میں ہیں اور کس حال کو پہنچے ہیں، حضور بارگاہ خداوندی میں ہماری شفاعت فرمائیں اور ہم کو اس آفت سے نجات دلوائیں۔ جواب میں ارشاد ہوگا، انا لہا، یعنی میں اسی کام کے لیے ہوں، انا صاحبکم، میں ہی وہ ہوں جسے تم جگہ جگہ ڈھونڈ رہے تھے، یہ فرما کر بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں گے اور سجدہ کریں گے۔ اس کو علامہ حسن نے کیا خوب فرمایا کہ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، اور میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ جب ہمارے آقا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے تو حکم ہوگا، یا محمد ارفع راسک وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، یعنی اے محمد اپنا سر اوپر اٹھائیے، آپ کہیے سنا جائے گا، آپ سوال کیجئے آپ کو دیا جائے گا، اور آپ سفارش کیجئے قبول کی جائے گی، اور پھر شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا، یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ سے بھی کم کا ایمان ہوگا اس کے لیے بھی شفاعت فرما کر اسے جہنم سے نکالیں گے، یہاں تک کہ جو سچے دل سے مسلمان ہوا اگرچہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں اسے بھی دوزخ سے نکالیں گے۔ اب تمام انبیاء اپنی امت کی شفاعت کریں گے، اولیاء کرام، شہداء کرام، علماء کرام، حفاظ کرام، حجاج کرام، بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی منصب دینی عنایت ہوا ہو اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا۔ نابالغ بچے جو مر گئے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ کچھ لوگ علماء کے پاس آ کر عرض کریں گے کہ ہم نے آپ کو وضو کے لیے پانی لا کر دیا تھا، ہم نے آپ کے لیے وضو کا پانی بھرا تھا، آپ ہماری شفاعت کیجئے۔ کوئی کہے گا میں نے آپ کو استنجی کے لیے ڈھیلا دیا تھا، علماء ان کی شفاعت کریں گے۔ غرض کے شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا تو ہمارے آقا سے شروع ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، اور تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ معزز سامعین و سامعات، آج کا یہ بیان میں نے جو ابھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کی حقیقت کو سمجھیں، ان کی باریکیوں کو سمجھیں، کیونکہ ہم اس دنیا میں جو غافل بن کر پڑے ہیں، غفلت کی نیند سو رہے ہیں، آنکھوں میں غفلت کی پٹی باندھے ہوئے ٹہل رہے ہیں، سو رہے ہیں، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں بھی اس دنیا سے ایک دن جانا ہے، اور صرف جانا ہی نہیں بلکہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، قیامت قائم ہوگی اور ہمیں ہمارے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی طرف خود کو مائل کریں، گناہوں سے بچیں، اور جو گناہ ہم سے ہو گئے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں ان کی توبہ کریں، معافی مانگیں، کیونکہ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس سے پہلے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے کہ وہ دروازہ بند ہو جائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔